نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد قادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، اطمینان کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ جلد حضرت کا خطاب ہوگا۔ تشریف رکھیں آرام کے ساتھ، جلسگاہ میں تمام حضرات ادب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہم اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ جس پلحہ اور جس لمحہ کا ہم انتظار کر رہے تھے، رب کے کرم سے وہ چہرہ ہم اور آپ کے سامنے نمودار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر رونق افروز ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز، ٹائم کی قلت دامنگیر ہے، بس میں اپنی بات کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کر میں آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مدرسہ فیضان صدیق اکبر اور آپ تمام حضرات بہت بہت لائق کے مبارکباد ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر خرچ کیا اور آپ علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز، یہ دولت ایک ایسی دولت ہے کہ یہیں تک باقی نہیں، بلکہ میرے عزیز یہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ کے حشر میں بھی کام آئے گی، اور حشر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جنت میں بھی کام آئے گی۔ بس اب بلا تمثیل میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسول الامین المکین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم و من بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے شریا کر دیا۔ ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا۔ خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا خبر کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ لالوں میں پسند ہے مجھے امنا کلال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہیں۔ ان کے در سے جس نے رکھا امید کرم، ان کو آ کر خود ضرورت سلام کرتی ہے۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر۔ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی، نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ مزاح مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ آئیے حضرات، اب سننے سنانے سے قبل ذرا بآواز بلند مجھے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھ کر کے سنائیے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ حضرات کس طریقے سے سننا پسند کرتے ہیں۔ بآواز بلند، ذرا بلند آواز سے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ مبارک وسلم علیہ من دائما ابدا۔ حسب معمول میں نعت پاک کے 2-3 بند آپ کی خوبصورت سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے میں آپ کا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کس طریقے سے سننا پسند کرتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے مچل کے بول کر کے دکھائیں، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت
شفاعت کا سناتے جائیں گے. تیار ہو جائیے, تیار. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے, وہ چھپاتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ من دائما ابدا. ایک مرتبہ جب کہیے زور سے یا رسول اللہ. میرے عزیز, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, ہم اور آپ کا پروردگار قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے محبوب آپ زیادتی علم طلب فرمائیے. اے میرے عزیز کشمیر کے باشندوں, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ کے پروردگار نے پیارے محبوب کو یہ زیادتی علم کا حکم کیوں فرمایا, زیادتی علم کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اس لیے میرے عزیز میرے نبی کو رب قدیر نے زیادتی علم کا حکم اس لیے فرمایا اے میرے عزیز کیونکہ حضرت آدم اسی علم کی بدولت چمکے, حضرت نوح اسی علم کی بدولت چمکے, حضرت شیس اسی علم کی بدولت چمکے, حضرت سلیمان اسی علم کی بدولت چمکے, حضرت زکریا اسی علم کی بدولت چمکے, حضرت سلیمان اسی علم کی بدولت چمکے, حضرت عیسیٰ اسی علم کی بدولت چمکے, حضرت موسیٰ اسی علم کی بدولت چمکے. کیونکہ میرے عزیز علم ایک نور ہے, علم ایسا نور ہے اے میرے عزیز اگر آپ اسے حاصل کر لوگے تو دنیا بھی آپ کی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ دنیا میں انسان علم حاصل کرتا ہے اس کو مصائب و آلام کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اے میرے عزیز علم ایک ایسی دولت ہے, علم ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو اسے حاصل کر لیتا ہے اے میرے عزیز دنیا اس کے قدم چوما کرتی ہے, ساری دولتیں اس کے قدموں میں گرا کرتی ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو میرے عزیز, اے میرے عزیز میں آپ کو امام اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں. کون امام اعظم؟ وہ امام اعظم جن کی ہم اور آپ پر تقلید کرتے ہیں, وہ امام اعظم ان کے شاگرد امام محمد ہے. فرماتے ہیں اے بیٹا یہ کچھ سکے بازار میں لے جائیے اور آپ بازار سے سبزی لے کر کے آئیے. آپ کے شاگرد گئے بازار میں جا کر کے آپ کو وہ سبزی بہت اچھی لگی,
सब्जी जब आपको बहुत अच्छी लगी तो आपने फरमाया, ए दुकानदार, ये सब्जी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मैं कुछ सिक्के लेकर के आया हूँ, आप मुझे सब्जी दे दीजिए। उस दुकानदार ने कहा, ये आप जो सिक्के लेकर के आए हैं ये बहुत कम है, सब्जी महंगी है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, मुझे इतने ही पैसों में दे दीजिए। मेरे अजीज, उस दुकानदार ने कहा, मैं नहीं दे सकता हूँ। कहा क्यों? कहा कि मेरे भी आगे बीवी बच्चे हैं, मैं भी इसके जरिए से अपनी बीवी बच्चों का इंतजाम करता हूँ, आपके पास में सिक्के कम है, मैं नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू जारी हो गए। अल्लाह अकबर। रो रहे हैं वक्त के इमाम। अल्लाह अकबर। आपने रो करके फरमाया, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का शुक्र है कि मैं आलिम दीन हूँ, आप मुझसे कोई मसला पूछ लीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कहा, मुझसे कोई मसला पूछ लीजिए, मैं वो मसला आपको बता दूंगा। मुझे सब्जी बड़ी अच्छी लग रही है, ये सब्जी मुझे दे दीजिए। उस दुकानदार ने कहा, मैं नहीं दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर। हिचकियां भर करके आ गए अपने उस्ताद की बारगाह में और अर्ज करने लगे, ए इमाम आजम, जिस इल्म की बुनियाद पर मैं एक सब्जी न खरीद सका, अल्लाह अकबर, न जाने मेरी कितनी उम्र होगी, मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। वक्त के इमाम ने निकाला कागज कलम, फरमा, ए शागिर्द, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इल्म ऐसी दौलत है कि ये काम में आएगी, ये काम में आएगी, ये काम में आएगी। जब उस्ताद ने ये फरमाया, शागिर्द को लगी बड़ी अच्छी बात, निकाला कागज कलम और नोट कर ली। सुभान अल्लाह। कुछ वक्त का जमाना गुजरा, गुजरने के बाद में खलीफा हारून रशीद का जमाना आया। अल्लाह अकबर। ये कौन खलीफा हारून रशीद है? ये वो खलीफा हारून रशीद है मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, जो बगदाद की सरजमीन पर रह करके पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का नेक बंदा खलीफा हारून रशीद बगदाद की सरजमीन पर तशरीफ फरमाए। इन्होंने तल्ख में आकर के अपनी बीवी जुबैदा से कह दिया, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा, वरना तुझे तलाक। अब कह तो दिया ये, पर चक्कर में पड़ गए। क्यों? क्यों? इनकी बीवी जुबैदा बड़ी नेक खातून, बड़ी पाकीज़ा, बड़ी मुत्तकिया, बड़ी जो है अल्लाह वाली। अब कहने के बाद ये टेंशन में पड़ गए। इन्होंने तमाम लोगों को जमा किया। कहा, जमा करने के बाद में मैंने अपनी बीवी से ऐसा ऐसा कह दिया है। अल्लाह अकबर। कहा, इस मसले का कोई हल बताओ। कहा, क्या कह दिया? कहा, मैंने जुबैदा से कहा है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा, वरना तुझे तलाक। तो इस मसले का क्या कोई हल है? अल्लाह अकबर। उस मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में उसने अर्ज किया, खलीफा हारून रशीद, हमें ये नहीं मालूम कि मसले का हल क्या है, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ, हाँ मुझे इतना मालूम है कि फुला जगह एक अल्लाह वाला रहता है, फुला जगह एक अल्लाह वाला रहा करता है, वो अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है, वो जिक्र तहलील करता है, वो अल्लाह का जिक्र करता है, वो जिक्र अस्कार करता है। हो सकता है इस मसले का हल उस अल्लाह वाले के पास हो। खलीफा हारून रशीद ने कहा, ए मेरे अजीज, देर न कर, जल्दी से जाओ, उसे बुला करके ला। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। खलीफा हारून रशीद का ये वजीर जल्दी से गया, देखा तो एक गोशे के अंदर अल्लाह वाला मौजूद है, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, तस्बीह व तहलील में मशगूल है, जिक्र अस्गार में मशगूल है। ऐ मेरे अजीज, इसने जाकर के सलाम किया, वहां से सलाम का जवाब आया और कहा, ए मेरे प्यारे, ए अल्लाह वाले, एक मसला बादशाह को दरकार हुआ है, क्या उस मसले का कोई हल है? कहा, मसला क्या है? कहा, मसला ये है कि बादशाह खलीफा हारून रशीद ने अपनी बीवी से कह दिया है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल जा, वरना तुझे तलाक। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने इतना सुना, अल्लाह अकबर, उसकी आंखें लर्जा बरंदाम हो गई। उसने इतना ही सुना मेरे अजीज, तो कहा, मैं इस मसले का हल तो बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। कहा, क्या?
کہا جس بادشاہ کا یہ مسئلہ ہے اس بادشاہ کو بلا کر کے لے کے آؤ. اس بادشاہ کو لے کر کے آیا گیا. اللہ اکبر. اب بادشاہ نے کہا اے میرے عزیز اللہ والے اس مسئلے کا کوئی حل بتا دے. کہا اے بادشاہ میں اس مسئلے کا حل ایسے نہیں بتاؤں گا بلکہ میرے کچھ شرائط ہیں. کہا کیا شرائط ہے؟ کہا میرے شرائط یہ ہے کہ جو تاج آپ پہنے ہوئے ہیں وہ تاج مجھے پہناؤ. جو وزراء آپ کے لیے استقبال کرتے ہیں وہ وزراء مجھے لا کر کے دو. اللہ اکبر. اور ایک شرط میری یہ بھی ہے کہ جس چیز کے آپ مالک ہو اس چیز کا مالک مجھے بناؤ. بادشاہ نے جیسی اتنا سنا تو یہ چکر میں پڑ گیا. لیکن بیوی بڑی نیک تھی میرے عزیز. بادشاہ نے یہ سوچا کہ ساری چیز تو جانا گوارا کر لوں گا لیکن زبیدہ بیوی کو اپنے نکاح سے جانا گوارا نہیں کروں گا. جب بادشاہ نے اتنا سنا تو کہا اے اللہ والے میری بیوی میرے نکاح میں رہ جائے. لے میں تجھے تخت و تاج بھی دے رہا ہوں, لے میں تجھے بادشاہت بھی دے رہا ہوں, لے میں تجھے تمام وزراء دے رہا ہوں. اللہ اللہ. امام محمد نے جب اتنا سنا تو فرمایا مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے. میں تو اپنے استاد گرامی کی بات کو آزما رہا تھا کہ میرے استاد نے فرمایا تھا اے بیٹا علم کام میں آئے گا, علم کام میں آئے گا. میرے استاد نے فرمایا تھا بیٹا علم کام میں آئے گا. آج میں اس کو عملی جامہ پہنا رہا ہوں. آپ علم ہی کی بدولت بادشاہت کا مالک بنا رہے ہو. آپ علم ہی کی بدولت مجھے وزراء کا مالک بنا رہے ہو. آپ علم ہی کی بدولت تمام چیز میری ملکیت میں کر رہے ہو. مسئلہ سنا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی زبیدہ کو مسجد میں بیٹھا دو, کیونکہ جب آپ کی بیوی زبیدہ مسجد میں بیٹھ جائے گی تو اس پر طلاق واقع ہونے سے بچ جائے گی. کیونکہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے, وہاں کسی دنیا دار کی ملکیت نہیں چلتی ہے. میرے عزیز وقت کی قلت دامنگیر ہے, ابھی بہت کچھ اس مسئلے پر واقع ہے. انشاءاللہ کبھی آئندہ ملاقات ہوئی تو مزید بولنے کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ. پیار زندہ صحبت باقی والباقی عند طلاقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور کل انشاءاللہ ہمارا مدرسہ مدینۃ العلوم فریدیہ اسراریہ کشتواڑ کا سالانہ جلسہ ہے, تو انشاءاللہ یہ ناچیز وہاں پر بھی رہے گا اور وہاں پر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا داودی صاحب قبلہ فرمائیں گے. تو آپ بالکل تیار رہیں. آج کے بعد کل انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی شرکت کرنا ہے تاکہ آپ یہاں پر بھی اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں اور وہاں پر بھی اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں, تاکہ آپ کی یہ زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی کامیاب رہے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی, احمد رضا سے ساری بریلی مہک گئی. بولیے سبحان اللہ. سارے لوگ امام احمد رضا کے ماننے والے تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ. شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی, احمد رضا سے ساری بریلی مہک گئی. نام رضا میں اتنی لطافت دوستو, نام رضا میں اتنی لطافت دوستو, لکھا جو ہاتھ پہ تو ہتھیلی مہک گئی, لکھا جو ہاتھ پہ تو ہتھیلی مہک گئی. آئیے انہی جملوں کے ساتھ شہنشاہ خطابت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی ہلال احمد اشرفی صاحب المکی کشمیری سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور اپنے بہترین انداز سے سامعین کے قلوب کو جگمگائیں. آئیے آنے والے خطیب کا استقبال خیر و مقدم نعرے تکبیر نعرے رسالت کی صداؤں میں بلند کیا جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. میرے ساقی, میرے ساقی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے, میرے ساقی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے, اپنے محبوب کا نذرانہ اٹھا کر دے دے. ایک جام سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا, ایک جام سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا, اگر دینا ہے تجھ کو تو میں کھانا اٹھا کر دے دے.